الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے کچھ چند ہی ایام ہمارے درمیان باقی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جتنے باقی ایام ہیں ان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو گوش گزار ہوں، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے مجھ گناہ گار کو پھر موقع عطا فرمایا۔ آج کے اس دور کے متعلق اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے جو ہیں نوجوان جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور اس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح کھو گئے کہ ان کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ ہی نہ رہا۔ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ رہا کہ یہ سید زادہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات جو بیٹھنی چاہیے تھی وہ ان کے ذہن سے بات نکل چکی کہ ان کا کچھ ادب و احترام ہے، کہ ان کا ادب کیا جائے، ہر پہلو میں ان کا احترام کیا جائے۔ حضرت علامہ شیخ ثاقب اقبال شامی صاحب ایک حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کر کے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اور حج کا ارادہ کر کے اپنے بھائی کے ہمراہ چلے جاتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب کوفہ پہنچے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میں بازار میں سامان سفر جو ہے وہ خریدنے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت مردار جو خچر پڑا ہوا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اور کاٹ کے تھیلی میں ڈال رہی ہے۔ اور حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے۔ اس نے جیسے گوشت کاٹ کے تھیلی میں ڈالتی ہے، اور میں حیران ہوا، میں پریشان ہوا کہ مردار تو جو یہ تو حرام ہے، یہ تو اسلام میں حرام ہے، اس کی تو ممانعت ہے، اس کو تو کھانے سے منع کیا گیا، یہ تو حرام ہے، یہ عورت کیا کرنے لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب عورت نے اس تھیلی میں گوشت ڈالا اور ڈال کے جب چلنے لگتی ہے، اور میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے، میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چلا گیا، میں اس بات کو سوچ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ کہیں یہ کسی کو ایک گوشت بیچ نہ دے، اسلام میں تو یہ حرام ہے، اسلام میں تو حرام ہے اس کا گوشت، یہ کہیں کسی کو بیچ نہ دے۔ آپ فرماتے جب میں آگے چلتا گیا، جب میں جاتا گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت لمبا سا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، وہ عورت اس دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے آنے والا دروازے پہ کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میں ہی ہوں مصیبت کی ماری، میں ہی ہوں بدحال، دروازہ کھولو۔ کہتے دروازہ جب کھولتے ہیں تو 4 بچیاں اندر ہوتی ہیں، وہ گوشت ان بچیوں کو دیتی ہے، ان بچیوں کو گوشت دے کے کہتی ہے بیٹا اس کو پکا لو، اور پکا کے اسی کو ہی کھا لو، اللہ پاک ہماری حقیقت سے واقف ہے، اللہ واقف ہے ہمارے حال سے۔ اور کہتے جب میں نے دیکھا کہ یہ عورت ان کو اس گوشت پکا کر کھانے کا کہہ رہی ہے، میں اندر گیا، میں نے جا کے کہا اے عورت یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ یہ گوشت حرام ہے، یہ مردار جو ہے اس کا کھانا حرام ہے، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ان بچیوں کو کھانے کا حکم کیوں دے رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں آل رسول ہوں، کیا تو جانتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، ہمیں اسلام کے احکامات کا پتہ ہے۔ یہ جو بچیاں ہیں نا ان کا والد نیک تھا، سید زادہ تھا، اس کا وصال ہو چکا، اس کا انتقال ہو چکا، وہ جتنا ترکہ چھوڑ کر گیا تھا ہمارے پاس وہ ختم ہو چکا، اب ہمارے پاس وہ نہیں رہا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کتنے دن ہو گئے ہم فاقے سے ہیں، ہم بھوکے ہیں، اور جب اضطراب کی حالت ہو تو پھر تو مردار بھی جائز ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی بھی کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہم آل رسول ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہمیں سارے احکامات کا پتہ ہے۔ وہ حضرت ربیع بن سلیمان بیان فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ گوشت نہ کھانا، اس گوشت کو چھوڑو، میں ابھی کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان واپس جاتے ہیں، اس قافلے کے جو حج کا قافلہ تھا اس قافلے میں جب واپس اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا، اب میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ ان کا بھائی کہتا ہے کہ اے ربیع تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے کہ جو بھی حج کرتا
کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تو حج کا ارادہ ترک کر رہا ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ نہ، اب میں اس ارادے کو ترک کر چکا ہوں، اب میرا ارادہ ہے کہ میں حج نہیں کروں گا۔ کہتے میرے بھائی نے بڑی حوصلہ افزائی کی، مجھے بڑے فضائل بتائے، لیکن میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے میں نے بازار گیا اور میں نے 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا، اور میں نے 100 درہم کے کپڑے خریدے، اور آپ فرماتے میں نے 400 درہم اس آٹے کی تھیلی کے اندر چھپا دیے، اس آٹے کی تھیلی کے اندر چھپا دیے، اور آپ بیان فرماتے میں وہ لے کر ان کے گھر گیا، ان کے گھر جا کے دیا، اور جب عورت نے دیکھا کہ کچھ کپڑے ہیں اور آٹا ہے، وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ آٹے کے اندر 400 درہم بھی ہیں، 400 درہم بھی ہیں، وہ عورت دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے حج کا ثواب دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی نے دعا دی، پھر دوسری بیٹی دعا دیتی ہے، پھر تیسری بیٹی دعا دیتی ہے، پھر چوتھی بیٹی دعا دیتی ہے، ان میں سے ایک بیٹی یہ دعا دیتی ہے اللہ کرے تیرا قیامت کے دن حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، تیرا قیامت والے دن حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ اور آپ بیان فرماتے جب میں ان کو وہ آٹا دے کر ان کی خدمت میں پیش کر نذرانہ پیش کر کے جب واپس آتا ہوں، کوفے کے بازار میں جب دیکھتا ہوں تو قافلہ رواں ہو چکا تھا، حج کے لیے جا چکا تھا۔ آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا کہ کاش میں بھی حج کے لیے چلا جاتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اسی جگہ پہ رہوں گا، جیسے ہی قافلے واپس آئیں گے میں ان سے دعا لوں گا کہ اللہ رب العزت حاجیوں کی دعا کا قبول و مردود فرماتا ہے، میں ان سے دعائیں لوں گا۔ آپ بیان فرماتے میں بیٹھ گیا، میں وہاں پہ کتنے دن ان کے انتظار میں رہا، اور جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ قافلے واپس آ رہے ہیں اور قافلے جیسے واپس آئے میں ان کے استقبال میں گیا، میں نے پختہ مصمم ارادہ کیا میں ہر ایک حاجی کا استقبال کروں گا۔ آپ بیان فرماتے میں ان کے استقبال میں ان سے ملنے کے لیے گیا، جیسے ان سے ملتا ہوں میں نے انہیں کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادات و ریاضات کو قبول فرمائے، تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی حج کا موقع عطا فرمائے، تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تم سب سے راضی ہو جائے، تم میرے لیے دعا کرو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ حاجی کہتے ہیں یہ تمہاری کیا کرتا ہے؟ کیا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو حج پہ نہیں گیا تھا؟ بتا پھر جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا، بتا منا میں ہمارے ساتھ کون تھا، بتا مزدلفہ میں ہمارے ساتھ کون تھا، بتا جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا، بتا عرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا، بتا جب طواف ہو رہا تھا تب ہمارے ساتھ کون تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان حیران ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں تھا، میں تو یہاں کوفہ میں رہ گیا تھا۔ وہ لوگ کہتے بھئی تو عجیب باتیں کرتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ آپ آگے جاتے ہیں، پھر کچھ حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے، اللہ تمہارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، تم میرے لیے دعا کرو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ وہ حاجی کہتے ہیں، وہ سارے حاجی کہتے ہیں یہ تمہاری تو کیا لگائے بیٹھا ہے، یہ تو کیا کہتا ہے، بتا جب طواف کر رہے تھے ہمارے ساتھ کیا تو نہیں تھا، کیا تو حج پہ نہیں گیا تھا، کیا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو حج پہ نہیں گیا تھا؟ اگر تو حج پہ نہیں گیا تھا تو بتا جب کنکریاں شیطان کو مار رہے تھے تب ہمارے ساتھ کون تھا، جبل رحمت پہ ہمارے ساتھ کون تھا، بتا جب طواف کر رہے تھے ہمارے ساتھ کون تھا، بتا جب ہم جمرات میں جب منا میں عرفات میں مزدلفہ گئے تھے ہمارے ساتھ کون تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے کہ میری حیرت میں اور اضافہ ہوا کہ ایک شخص اچانک میری طرف آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ اے ربیع تو یہ کہتا ہے کہ تو حج پہ نہیں گیا، تو حج پہ نہیں گیا، ذرا یاد کر وہ وقت جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب سے سلام عرض کرتے ہوئے جب باب جبریل کی طرف گئے اور وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی، اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی، تو نے اپنے یہ ایک تھیلی مجھے دے دی اور تو نے کہا تھا امانت ہے میں آپ سے واپس لے لوں گا، یہ پکڑ اپنی تھیلی واپس پکڑ، یہ تیری امانت تھی میں تجھے تیری امانت واپس کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان اس تھیلی کو پکڑتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں سے کہتے لوگوں میں تو یہاں کوفے میں رہ گیا تھا، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے کہ جب میں نے تھیلی کو پکڑا میں تھیلی پہ کیا دیکھتا ہوں، تھیلی پہ لکھا ہے من عام لنا ربها من عام لنا ربها من عام لنا ربها، کہ جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ
معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں جب ہمارا قافلہ واپس آیا، جب میں گھر آیا اور گھر آ کے جب میں سویا، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وظائف پڑھنے کے بعد جب میں سویا، میری آنکھ کھلتی ہے اور میری آنکھ لگتی ہے اور دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں خسر و خوباں، سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور میری خواب میں آتے ہیں اور میں ان سے سلام عرض کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں کی دستبوسی کرتا ہوں، مجھے دستبوسی کا شرف ملتا ہے، دستبوسی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور پھر میں حضور سے بات کرتا ہوں، حضور مجھے فرماتے ہیں اے ربیع بن سلیمان، اے ربیع، اور تو کتنے گواہ چاہتا ہے، اور تو کتنے گواہ چاہتا ہے کہ تو حج پہ نہیں گیا تھا، اتنے گواہ تجھے کتنے گواہ دے دیے، تو کیوں نہیں تسلیم کرتا تو حج پہ گیا تھا؟ اے ربیع تو حج پہ گیا تھا، اے ربیع معاملہ یہ ہوا، اے ربیع بن سلیمان معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب تو نے میری آل کی خدمت کی، جب تو نے میری آل کی خدمت کی، اس وقت میں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دستے دراز بلند کیے اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ربیع بن سلیمان سے راضی ہو جا، اے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے، اے اللہ اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دے، اے اللہ اس کو دکھا دے، اے اللہ اس سے راضی ہو، اس کا اجر عطا فرما۔ تو اسی وقت میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی، میرے حبیب فرماتے کہ اللہ رب العزت نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جس نے حج کیا، اور میرے اللہ نے اسے حکم دیا کہ اے فرشتے قیامت تک ربیع بن سلیمان کی صورت میں تو حج ادا کرتا رہے، تو حج ادا کرتا رہے، حج ادا کرتا رہے۔ وہ حج کی ادائیگی آج بھی کرتا ہے، حج کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ حج کی ادائیگی کرتا رہا۔ اور پھر میرے حبیب فرماتے ہیں کہ تو نے جتنے درہم دیے تھے، میری آل کو جتنے درہم دیے، اللہ نے دگنا کر کے تجھے عطا فرما دیا، اللہ نے دگنا کر کے تجھے عطا فرما دیا۔ اللہ نے تیرے ان درہم کو 600 سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا، 600 سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا۔ اور پھر میرے حبیب نے آخر میں حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے کہ جب میرے حبیب نے آخری جملے ارشاد فرمائے، میرے حبیب فرماتے ہیں من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا۔ اور کہتے مجھے اس بات کی حضور نے توجہ دلائی کہ وہ جو تھیلی ہے نا، ذرا اس پہ توجہ کرنا، ذرا اس پہ غور کرنا۔ اور آپ فرماتے جب میں نے تھیلی کھولی تو اس میں 600 اشرفیاں سونے کی موجود تھی، اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملے میں رہتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ نفع میں رہتا ہے، وہ نفع ہی اٹھاتا ہے۔ اور آپ فرماتے کہ جب میں نے ان اشرفیوں کو دیکھا میں حیران ہوا۔ تو دیکھیے یارو، آل رسول کی خدمت کرتے ہوئے کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں میں کیوں آل رسول کی محبت ختم ہو چکی؟ آج ہمارے دلوں میں کیوں؟ اگر آل رسول جیسا بھی ہو اس سے محبت کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ علامہ اجمل رضا قادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی زمین پہ پیڑا پڑا ہوا ہو، کیچڑ لگا ہوا ہو، تو ہم اس صفحے کو اٹھا کے بوسہ دیتے ہیں، اس کو صاف کر کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو کہتے ایسے ہی ہے، اگر سیدزادہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو اس کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو، تم اس کا ادب و احترام کرو۔ آج ہمارے دلوں میں کیوں یہ باتیں ختم ہو چکی کہ سیدزادے کا احترام ہے، حضور کی آل کا، اہل بیت کا احترام ہے۔ جو آل بیت سے محبت نہیں کرتا، آل بیت سے محبت نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں وہ تو اس کا تو دین میں کام ہی کوئی نہیں۔ آل بیت سے محبت نہیں کرتا، حضور نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو بتائیے حسین کون ہے؟ حسین بھی تو آل بیت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو یارو آج یہ پختہ عزم کیجئے، اگر ہم نے کبھی کسی سیدزادے کا دل دکھایا تو ہم اس سے معذرت کریں، ہم ان سے ہم معذرت کریں، ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ بہت سارے طالب علم ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو سکول کالجز میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی بچے مدارس والوں کو تو اس چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی کسی کو اس چیز کا علم نہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کی کلاس میں، کالج میں، مدرسے میں، سکول میں
کوئی بھی سید زادہ اگر ہے، حضور کی آل موجود ہے، تو کوشش کیجئے آپ ان کو پیچھے مت بٹھائیے، ان کو اپنی پیٹھ مت کیجئے، ادب و احترام میں ان کو پیٹھ مت کیجئے، ان کو کوشش کر کے آگے بٹھائیے، ان کا احترام کیجئے، ان کو شاہ جی کہہ کے پکاریے۔ ہم کیوں کہتے ہیں، ہم ان کو ان کا نام لے کے بلاتے ہیں، ہم ان کو تو کہہ کے پکارتے ہیں، ان کا تو ادب و احترام ہی بڑا ہے، ان کا تو بڑا ہی مقام ہے، اور جب وہ ان کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اور جب حضور دعا دیتے ہیں، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔